حضور کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، حضور میں کیا کروں، مجھے کچھ نصیحت فرمائے، میرا دل سخت سے نرم ہو جائے. حضور فرمانے لگے کہ تو نہ یتیموں سے محبت کیا کر اور ان پر نہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کر. اور ایک روایت کے اندر آیا کہ حضور نے فرمایا کہ تو جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے صدقے تجھے نیکی عطا فرمائے گا. قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، یتیم پر سختی نہ کرو کسی بھی صورت میں. یہ سورہ ضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ کچھ وقت وحی آنا نہ بند ہو گئی. اس میں کوئی حکمتیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے وحی آپ پر نازل نہیں فرمائی تو مشرکین مکہ نے نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ تعالی اللہ اپنے نبی سے ناراض ہو گیا اور اپنے نبی کو چھوڑ دیا اللہ پاک نے. جب اس طرح کی باتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی نا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری آیت یعنی سورہ ضحیٰ آپ کی شان میں نازل فرما دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھوڑا سا دکھ ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بھی ہو اور پھر دکھ میں بھی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے دکھ کو دور کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قسم کھائی. اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ. اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک نے فرمایا چڑھتے دن کے وقت کی قسم. وَالضُّحَىٰ چڑھتے دن کے وقت کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی کہ جب وہ ڈھانپ لے. علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور کا وَالضُّحَىٰ کا چہرہ تھا. کہا کہ محبوب تو اگر اپنے چہرے سے زلفوں کو ہٹا دے تو میں رات کو دن کر دوں. اور کہا کہ محبوب تو اپنے وَالضُّحَىٰ کے چہرے پر اگر زلفوں کو لے آئے تو میں دن کو رات کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا محبوب تو قدم کو اٹھائے گا تو میں اسے سنت کر دوں گا، تو جو کہے گا میں اسے حدیث کر دوں گا، تو جو عمل کرے گا میں اسے شریعت کہہ دوں گا، جو تو ہاں کہے گا میں اسے حلال کہہ دوں گا، جسے تو نہ کہے گا میں اسے حرام کر دوں گا. کہا کہ جن عورتوں کو تو اپنے نکاح میں لائے گا میں ان کو ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کر دوں گا. کہا تیرے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ آل رسول کر دوں گا. کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو زمین پر بیٹھے گا تو میں زمین کو سکیڑ دوں گا. کہا کہ تو کھڑا ہوگا تو میں آسمان کو بلند کر دوں گا. کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں تو مسکرائے گا تو چاند تاروں کو روشنی دے دوں گا. کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب تو اپنے چہرے پر اپنی زلفوں کو لائے گا تو میں رات کر دوں گا، جب زلفوں کو ہٹائے گا تو دن کر دوں گا. اور بات یہاں ختم نہ ہوئی. کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو غصہ کرے گا تو میں جہنم کر دوں گا، تو راضی ہوگا تو میں جنت کر دوں گا. کہا کہ محبوب یہ کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. کہا محبوب ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو تو کہتا ہے میں اسے حدیث بنا دیتا ہوں. کہا کہ جو تو قدم اٹھاتا ہے میں سنت بنا دیتا ہوں. میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے مشرکین مکہ نے جب یہ کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے ناراض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری آیت نازل فرمائی اور کہا اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یہ خطاب رسول اللہ سے ہے لیکن اس سے مراد امت بھی ہے. کہا کہ میرے نبی کے غلاموں تم غم زدہ نہ ہونا، تم پریشان نہ ہونا. کہا کہ تمہاری آنے والا جو دن ہے نا وہ تمہارے پچھلے دن سے بہتر ہوگا. اگر آج کٹھن مشکل وقت تمہارے اوپر گزر رہا ہے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے.
تم نے ٹینشن نہیں لینی، بلکہ کہا کہ آنے والا جو وقت ہے نا وہ تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہے، وہ تمہیں ویلکم کہنے کے لیے کھڑا ہے، وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو کہا کہ اس وقت سے تم نے گھبرانا نہیں ہے، اور کہا کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو تمہیں غنی کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ اور کہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے غلاموں تم کبھی کسی کے یتیم کو پاؤ تو پھر اس سے، یہ جو لفظ ہے نا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، علماء فرماتے ہیں فَلَا تَقْهَرْ کے متعلق علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب یتیم کو دیکھ کر نا آپ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ بل کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز اگر ناگوار گزرے نا تو ہمارے ماتھے کے اوپر جب دونوں کھالیں سکڑتی ہیں نا تو بیچ میں ایک لکیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہا محبوب کسی یتیم کو دیکھ کر آپ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو در یتیم تھے، آپ تو یتیموں کا سہارا تھے۔ آپ کے آنے سے پہلے عرب کا یہ رواج تھا کہ جو طاقتور ہوتے تھے وہ یتیموں کا مال دبا لیتے تھے، جو طاقتور ہوتے تھے وہ یتیموں کا مال دبا لیتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ جس کا باپ سر پر نہیں ہوتا تھا اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، جس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے یہ اندھیرا اس دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ اگر بچہ ہوتا، نابالغ ہوتا اور اس کا باپ مر جاتا تو لوگ فرضی تو حمایت کرتے تھے، وقتی طور پر تو حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس کے حامی ہیں، ہم اس کے اپنے ہیں، لیکن اس کی جائیداد کو ہڑپ کر، اس کے سارے مال پر قابض ہو کر اور اس کو اپنا ملازم بنا کر رکھتے تھے۔ اور اگر بچی، نابالغ بچی، اس کا باپ دنیا سے چلا جاتا تھا تو وہ اس کی پرورش کرتے، اور جب وہ بالغ ہوتی تو اس سے نکاح کر لیتے، اس سے شادی کر لیتے، یا تو پھر بعد میں طلاق دے دیتے اور دنیا کی ٹھوکروں میں اس کو چھوڑ دیتے۔ لیکن جب میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی اور میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نے گرتوں کو تھام لیا، میرے آقا نے بے سہاروں کو سہارا دیا، میرے آقا یتیموں کا مأویٰ بن کر آئے، میرے آقا در یتیم بن کر آئے، یتیموں کو پالنے والے بن کر آئے۔ اور جب میرے آقا تشریف لائے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ پھر ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، پھر ظلمت بھاگ گئی، پھر ہر طرف اجالا ہو گیا، پھر روشنی ہو گئی، پھر بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے یاروں مددگار جو پڑے تھے ان کو مددگار مل گیا۔ حضور آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنا کرم عطا فرما دیا۔ حضور آ گئے، اس امت پر کرم ہو گیا۔ ایک شخص، ایک بچہ نا، نابالغ بچہ، وہ یتیم ہو گیا تو مکے کے اندر اس امت کا جو فرعون جس کو کہا گیا نا وہ ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ سارے بھائی بولیں کون تھا؟ ابو جہل اتنا خبیث، اتنا غلیظ، اتنا گندا آدمی تھا کہ جس کی ساری زندگی ہمارے حضور کو نقصان پہنچانے میں گزر گئی، کہ جس کی ساری زندگی اس بات میں گزر گئی کہ میں ان کو نقصان کیسے پہنچاؤں۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ کس کی شان پہ گستاخی کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا بے وقوف کو۔ اگر پتہ ہوتا تو جنہوں نے حضور کو یہاں سے مانا نا وہ صحابی بن گئے۔ اب دیکھیں نا کہ بھائی حضور کو دیکھا تو سب نے تھا، سب نے دیکھا نا، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ کوئی صحابیت کے درجے پر فائز ہو گیا، کوئی صحابی بن گیا اور کوئی کافر ہو کر مر گیا، تو پتہ چلا کہ جنہوں نے یہاں سے دیکھا تھا نا وہ ایمان لے آئے، جنہوں نے یہاں سے دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا تھا وہ ایمان لے آئے۔ جو یہاں سے دیکھ رہے تھے ان کو توفیق نہیں ہوئی تو دل کی آنکھیں، دل کے کانوں سے جنہوں نے سنا، دل کی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے وہ صحابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ تو ابو جہل نے ایک بچے کے پرورش کا ذمہ لیا کہ جس کا باپ مر گیا تھا، وہ بچہ یتیم۔ ابو جہل نے کیا کیا؟
ابو جہل نے نا اس کی پرورش کا ذمہ لیا اور اس کی ساری جائیداد پر نا قابض ہو گیا۔ اب جب بچے نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور کہا کہ جی اب میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہوں تو میں لہٰذا اپنی جائیداد کو واپسی لوں، تو اس نے نا ابو جہل نے اس بچے کو نا مار کر دھمکا کر نا بھگا دیا، نکال دیا۔ اب وہ بچہ نا روتا روتا کبھی یہاں جائے کبھی وہاں جائے کہ کوئی ہو میرا مددگار جو میری مدد کرے، مجھے میرا مال واپس دلا دے۔ وہ یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کسی نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تنزیہ طور پر کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، وہ مظلوموں کا سہارا بنتا ہے، وہ مظلوموں کا حامی بنتا ہے، تو محمد کے پاس جاؤ۔ تنزیہ طور پر کہا ہنس کے کہ وہ ابو جہل سے دلا دے گا تمہارا مال۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ وہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ 2 جہاں کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ اس کو کیا پتا تھا جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ معراج کے دولہا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بھائی جان ہے تو جہان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ابو جہل نے نا میرا مال دبا لیا، حضور میرے مال پر ابو جہل قابض ہو گیا، حضور آپ مجھے میرا مال دلا دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ کو تھاما اور ابو جہل کے دروازے پر آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے ابو جہل کے دروازے کو جیسے دستک دی تو دیکھا کہ ابو جہل باہر نکل کر آیا، اور ابو جہل کو جب آپ نے کہا نا کہ اس کا مال دے دے، شرارت مت کر، اس کا مال دے دے، تو لکھنے والوں نے لکھا، دیکھنے والوں نے دیکھا، وہ ابو جہل جو ظالم تھا، لوگوں کو پریشان تنگ کرتا تھا، جب حضور کا یہ روم یہ دبدبہ اس نے دیکھا نا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا، تھر تھر کانپنے لگ گیا، تھر تھر کانپ کے کہا کہ جی میں نے سارا اس کا مال دے دیا، سب دے دیا اس کو میں نے۔ جب وہ چلا گیا ابو جہل واپسی اندر حضور کی تشریف لے گئے، تو بعد میں ابو جہل کے جو یار تھے انہوں نے کہا کہ ابو جہل تو تو بڑا بدماش بنتا ہے، تو تو بڑا سردار بنتا ہے، اور جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ڈر رہا تھا، تو نے سب کچھ دے دیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ جب محمد آئے تھے محمد تنہا نہیں آئے تھے، سارے بولے سبحان اللہ۔ کہا محمد آئے تھے، محمد تنہا نہیں آئے تھے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے پیچھے ایک غیبی نیزہ تھا، اور کہا کہ نیزہ ایسا کہ وہ بول رہا تھا یا تو میرے محبوب کی بات سن لے ورنہ بھی تجھے چیر پھاڑ دیتا ہوں۔ کہا محبوب میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی محاذ پر تنہا نہیں چھوڑا۔ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ رب تم سے ناراض ہو گیا، رب تم سے بات نہیں کرے گا، رب تمہیں نہیں دیکھے گا، رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ لیکن رب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ کسی موقع پر اپنے محبوب کو تنہا، سارے بولے میرے بھائی، تنہا نہیں چھوڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی یار، ہمارے یہ جو بال ہیں نا یہ سفید ہو جائیں گے، ہماری داڑیاں سفید ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم بلکہ ہو کیا سکتا ہے کنفرم ہے ہم مر کر قبر میں چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی میرے حضور کی زندگی کا ایک باب بھی ہم نہیں لکھ سکتے، ایک باب بھی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کا حسن و جمال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا گفتگو فرمانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا چلنا، سب کمال۔ تو حضور کے پاس نا ایک شخص، حضرت ابو دردہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میرا دل، سارے بھائی بولے میرا دل۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، حضور میں کیا کروں، مجھے کچھ نصیحت فرمائے، میرا دل سخت سے نرم ہو جائے۔ حضور فرمانے لگے کہ تو نا یتیموں سے محبت کیا کر، کہ یتیموں سے محبت کیا کر اور ان پر نہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کر۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ حضور نے فرمایا کہ تو جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے صدقے تجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ ایسا ڈاٹا دین اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، ایسا پیارا دین حضور لے کر کے آئے۔ حضور نے آ کر بتایا یتیموں سے محبت کرے، تو حضور نے فرمایا کہ تو جب یتیم سے محبت کرے گا نا اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کے صدقے تیرے دل کو نرم عطا فرمائے گا، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ تو اگر سر پر ہاتھ رکھے گا ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تجھے نیکی عطا فرمائے گا، تو جو یتیم کا خرچہ اٹھائے، اسے پڑھائے، اسے لکھائے، اسے 2 ٹائم کا کھانا، 3 وقت کا روٹی کھلائے،
اس کو کپڑوں کی ضرورت ہو اسے کپڑے دلائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت لے کر کے تشریف لے کر آئے تھے، آپ محبت کا درس دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔